تھا اور یہ تھے خدا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ اور عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے؟ عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے؟ اذاں جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں دشمن کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ اور مولانا حسن شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ معزز ناظرین اکرام، پروگرام رسم شبیری، اور آج موضوع سخن ہوگا مارکہ حق و باطل۔ جی ہاں، یہ ایک مارکہ حق و باطل ہی کا ہے۔ اس کو ہرگز یہ کہنا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بالکل 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 سراسر غلط بات ہے۔ یہ ایک طرف شہزادہ تھا، رسول کا شہزادہ، اور ایک طرف ناسور تھا، بدبخت تھا، بے عمل تھا، بدکار تھا، جسے معاشرے کے لیے ایک مصیبت کہیے، جسے دین کے لیے ایک ناسور کہیے، وہ تھا یزید۔ اور مارکہ حق و باطل میں آپ کو معلوم ہے تاریخ انسان ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ حق فنا ہو کر بھی بقا کو پاتا ہے، اور باطل فتح پا کر بھی شکست سے ہی سیراب ہوتا ہے۔ اس کو شکست ہی ملتی ہے، اسے ہار ہی نصیب ہوتی ہے، ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اسے ذلیل فرماتا ہے اور اللہ اسے عزت دیتا ہے جو اہل حق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مارکہ حق و باطل میں آج بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مقتدر علماء اور خصوصاً ہمارے آپ کے ارد العزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کئی کیو ٹی وی کے پروگرامز ہمارے ساتھ رہے، بہت عمدہ بولتے ہیں جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما۔ آپ دونوں مفتیان اکرام کا خیر مقدم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ملک پاکستان کے ایک نامور اور سینئر ثنا خواں ماشاءاللہ ہمارے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم لڑک پن سے ان کی نعتیں سن رہے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ آج اپنے شہزادے کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جناب انور ابراہیم اور آپ کے شہزادے حمزہ ابراہیم ساتھ ہیں، دونوں کا خیر مقدم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز منقبت ہو، مدحت کے لیے لب کھلیں تو امام علی مقام اور اہل بیت کی جناب میں ہم پہنچیں۔ انور بھائی اور حمزہ سے گزارش ہے کہ بسم اللہ۔ میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے، حق نظر ہے کربلا، حد نظر ہے کربلا، مد نظر حسین ہے، حد نظر ہے کربلا، مد نظر حسین ہے۔ اور باغ نبی میں جو کھلا ایسا گلاب ہے حسین، باغ نبی میں جو کھلا
شاخ سینہ پہ جو لگا شاخ سینہ پہ جو لگا ایسا ثمر حسین ہے شاخ سینہ پہ جو لگا ایسا ثمر حسین ہے اور سارے جہاں کا عیش ادھر اور ادھر خدا کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سارے جہاں کا عیش ادھر اور ادھر خدا کا نام ساری ملوکیت ادھر ساری ملوکیت ادھر اور ادھر حسین ہے ساری ملوکیت ادھر اور ادھر حسین ہے اور اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام اس کی نگاہ پر درود اس کے شعور کو سلام کتنی عظیم ہے وہ ماں کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے حد نظر ہے کربلا حد نظر ہے کربلا مد نظر حسین ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ حضرت شبیر کے کردار کو میرا سلام حضرت شبیر کے گھر بار کو میرا سلام اس طرف دولت حکومت لشکر جرار تھا اس طرف سرکار تھے سرکار کو میرا سلام اس طرف سرکار تھے سرکار کو میرا سلام حد نظر ہے کربلا مد نظر حسین ہے بہت خوبصورت منقبت ماشاءاللہ انور بھائی اور حمزہ انور نے پیش کی دونوں کو مبارکباد اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب یہ جو مارکہ حق و باطل رہا اب تاریخ انسان ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ ظاہر ہے جب حق کے سامنے باطل ہے تو ٹکراؤ تو لازم ہے اور وہ ہونا ہی ہونا ہے ظاہر ان کا آپس میں تصادم ہی ہوتا ہے تو ارشاد فرمائیے گا یہ جو حق و باطل کا ٹکراؤ ہے ہمیشہ سے لازمی امر ہے اور تاریخ انسان ان واقعات سے جو لبریز ہے اس پر کچھ کلمات ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قبلہ سلمان بھائی جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھا تو وہ داخل جنت ہوگا ٹھیک ہے نا لا الہ الا اللہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ لا الہ ٹھیک ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نفی اثبات واہ ٹھیک ہے نا جی واہ لا الہ یہ نفی ہے صحیح الا اللہ یہ اثبات ہے واہ اچھا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ باطل کی نفی بھی نہ کریں اور حق کا اثبات بھی کر دیں یوں نہیں ہو سکتا بہت اچھی وہ کہا گیا نا کہ باطل دوئی پسند ہے
ہاں حق لا شریک، بے شک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. واہ واہ، ٹھیک ہے نا. واہ، تو لا الہ الا ولا الہ الا یہ نہیں چلے گا صحیح بات، کہ میں باطل کے ساتھ بھی رہوں اور حق کے ساتھ بھی رہوں. صحیح، کلمہ طیبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے کر تمام باطلوں کی نفی بالکل صحیح، اور اس کے بعد حق کے ساتھ جڑ جا. صحیح، لا الہ کوئی الہ نہیں، اللہ، چاہے وہ باہر کا کوئی الہ ہو جھوٹا یا چاہے اندر کا الہ ہو، سارے باطل خداؤں کی نفی، ساری باطل چیزوں کی نفی، پھر الا اللہ کا جو اثبات ہوگا اس کا ذوق، اس کا شوق کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے نا. بے شک. تو یہ کلمہ طیبہ ہمیں سکھاتا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، تم حق کے ساتھ چلے جاتے ہو. یار باطل بھی ذرا طاقتور ہے، تم اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اپنا بھی کرو، تو ایسا نہیں چلے گا. بالکل صحیح، حق اور باطل میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. کرنا، ہمت اچھا، کرنی پڑے جتنی گی. بھی جی بالکل صحیح. جتنی بھی انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام تشریف لائے نا، سارے بلا شبہ حق پر تھے اور حق پر ہیں، اور ان کے خلاف جو قوتیں صف آرا ہوئیں، مد مقابل ہوئیں، وہ سارے کے سارے باطل تھے. بالکل ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب شعیب علیہ السلام کا معاملہ تھا تو شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو اور راستوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے لوگوں کو روکو مت. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ. اب یہ دو چیزیں ان میں تھی، دو یعنی ناپ تول میں کمی اور راستے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کو روکنا. تو انہوں نے جواباً کیا کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. بھائی ناپ تول میں کمی سے تمہاری نمازوں کو کیا نقصان ہے؟ ناپ تول میں کمی سے تمہارے دین کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اور کیا یعنی ہماری نمازیں ہمیں اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ صحیح. تو اب یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے کسی اور چیز کو برا نہیں کہا، انہوں نے اس بات کو برا کہا کہ ناپ تول میں کمی ہم کریں گے. یعنی دونوں طرف ملاوٹ کا شکار. جی تو یہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ بھی کرتے رہیں، توحید و رسالت کا اقرار بھی کریں اور ساری الٹی سیدھی حرکتیں بھی کریں، یہ نہیں چلے گا. بالکل صحیح. حق اور باطل کے درمیان ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو شعیب علیہ السلام نے ان کی اس بات کو نہیں مانا اور ان کا رد فرماتے رہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں. اسی طریقے سے تھوڑا سا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان معرکے کو اگر ہم دیکھیں، اچھا اس کے علاوہ ایک معرکہ اور بھی ملتا ہے طالوت اور جالوت کا. بالکل. اب اس میں آپ دیکھیں کہ طالوت حق پر تھے، جالوت باطل تھا. اچھا وہاں پر بھی 313 کی تعداد تھی اور جالوت بڑا طاقتور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والے جو مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جب جالوت کے لشکر کے قریب پہنچے تو پھر ان کی مدد فرمائی. نکلنا ہمارا کام ہے، نکلنا حق والوں کا کام ہے. پھر آگے رب تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا، میدان میں نکلو تو صحیح. اللہ اکبر. جی نا. اللہ اکبر. جب وہ میدان میں نکلے تو رب تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، بیمار بھی تھے، ایک پتھر مارا اور جالوت تباہ و برباد ہو گیا. اللہ. پھر کیا ہوا نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میدان بدر سجا ہے، جی جی، یہاں 313 اور وہاں پر تقریباً کم و بیش 1000 کی تعداد ہے. تو کیا ہوا، ابو جہل کتنے زوم میں تھا اور 2 چھوٹے بچوں کی وجہ سے مارا گیا اور مرتے مرتے بھی کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں بچوں سے مارا. جی 2 بچوں. اسی طریقے سے معرکہ حق و باطل کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر 72-73 اور وہاں پر 22,000 کا لشکر. لیکن حق و باطل، حق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. اور یقیناً آج بھی صاحبان اقتدار، صاحبان اختیار سے پکار حق کہتا ہے کہ فی زمانہ مفتی صاحب جو پرفتن دور ہے، کہا جاتا ہے کہ تم ایک بے نمازی کو نمازی پر ترجیح دیتے ہو، تم ایک جھوٹ بولنے والے کو سچ بولنے والے پہ ترجیح دیتے ہو، تم ایک بے ایمان کو ایماندار پہ ترجیح دیتے ہو. یاد رکھنا حق نمازی کے ساتھ ہے، حق سچ بولنے والے کے ساتھ ہے، حق ایماندار کے ساتھ ہے. بے ایمان، جھوٹا، بے نمازی، اس کے آگے ایک نہ ایک دن دیکھ لیجئے گا شکست ہوگی اور حق کی فتح ہوگی. جس طرح امام علی مقام کی فتح ہوئی اور سب کے سب وہ آپ کہہ لیجئے جو باطل ٹولے میں تھے، ہزاروں میں تھے،
مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا. نام باقی ہے تو امام حسین کا، کام باقی ہے تو امام حسین کا. بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. رسم شبیری میں آج مارکہ حق و باطل موضوع سخن ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی اور مفتی خرم اقبال رحمانی ہمارے مہمان ہیں. انور ابراہیم اور جناب حافظ حمزہ انور بھی ہمارے ساتھ ہیں. اختتام پر انشاءاللہ منقبت سنیں گے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، حق و باطل کے تصادم ٹکراؤ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور اسی تناظر میں، اسی ظاہر ضمن میں اگر سانحہ کربلا کو دیکھوں، واقعہ کربلا کو دیکھوں، تو کیا پیغام اور کیا ذکر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو عظیم الشان اور لازوال قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اس کا رنگ پھیکا نہیں پڑا. آج بھی وہ ذکر اسی طرح زندہ و جاوید ہے، آج بھی وہ ذکر اسی طرح تر و تازہ ہے. بلکہ اس کی تر و تازگی کا عالم یہ ہے کہ جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے، ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں. ایمان کو حلاوت اور حرارت نصیب ہو جاتی، دونوں کیفیات حلاوت اور حرارت کی مل جاتی ہیں. جہاں تک حق اور باطل کے ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اب اس واقع کربلا کو جب ہم دیکھیں اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری تحریک کو دیکھیں تو در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے، افضل الجہاد اعلاء کلمت حق عند سلطان جائر، عام لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، بے کس لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، ہر کوئی اس فریضے کو سر انجام دے دیتا ہے. لیکن ایک طرف جابر حکمران ہو، جس کے پاس حکومت، سلطنت، قوت، طاقت، غلبہ سب کچھ ہو، اور مال و دولت بھی ہو، اقتدار کا نشہ بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ آپ کو کسی چیز پر قائل اور مائل کرنا چاہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایمانی حرارت کتنی ہے اور آپ ایک مومن ہونے کا حق کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. اور جب بات ہو نواسے رسول کی تو پھر صرف مومن ہی نہیں، یہ مومنوں کے سردار ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی ہے. اب خون حیدری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور سیدہ خاتون جنت کی پرورش کا اظہار بھی ہونا ہے، اور تربیت رسول ہے، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کتنا ہی بڑا جابر آ جائے اور یہ اس کے سامنے دب جائے، نہیں، کتنا ہی بڑا جابر کیوں نہ آئے، حق ان کے گھر سے شروع ہوا اور حق کو انہوں نے غالب کیا، حق کو ان کے نانا نے غالب کی، تو غالب ہونے کے لیے آئے. تو اب جب اس اعلاء کلمت الحق کا آپ نے حق ادا کر کر دکھایا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک شخصیت نہیں ہے، اب حق کا استعارہ بن چکے ہیں. اب یزید ایک شخص نہیں رہ گیا بلکہ باطل کا استعارہ بن کر رہ گیا. اب دنیا میں جہاں کہیں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے تو حق کی پہچان ہے تو مولا حسین سے. اچھا، آپس کی بات ہے، اقتدار ایک نشہ غرق ہو جاتا ہے آدمی اس میں اس کو فنا کر دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، لیکن جہاں حق ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے بلا شبہ. اور اگر ہم اقتدار کی بات کریں تو اقتدار، اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اسباب پر غلبہ ہونا اقتدار ہے تو یقیناً یزید صاحب اقتدار تھا. لیکن اگر حقیقی غلبہ اور اقتدار یہ دیکھنا ہے کہ زمین کی سلطنت ہی نہیں، زمین پر بسنے والی تمام تر مخلوقات کی سرداری اور آسمان کی تمام تر مخلوقات کی سرداری اور جنت کی سرداری اگر کسی کے سر پر ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سرداری کا تاج ہے. تو حقیقی حکومت تو انہی کے پاس ہے، حقیقی غلبہ تو انہی کے پاس ہے. لیکن یہاں ہماری آزمائش اور ہماری تعلیم کے لیے اللہ پاک نے دکھایا کہ جب کبھی اسلام پر ایسا وقت آئے کہ کوئی طاقت کے نشے میں ہو کر اسلام کو اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، اس وقت عظیم الشان اور لازوال قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کا ایسا سبق میدان کربلا میں دیا ہے کہ ایسا سبق ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں نظر نہیں آتا. چونکہ جب حق بلند کیا جاتا ہے تو پھر بہت ساری مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں. سب سے بڑی مصلحت اپنی جان کی آ جاتی ہے، اپنے رشتہ دار کی آ جاتی ہے، اپنی اولاد کی آ جاتی ہے، اپنے مال و اسباب کی آ جاتی ہے. لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں جو قربانیاں پیش کی ہیں اور ہمیں جو راہ عظیمت پر چلنے والے ہیں ان کو جو سبق سکھایا ہے کہ دیکھو، اگر تم راہ عظیمت پر چل رہے ہو، اعلاء کلمت الحق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہو، اور ایسے میں باطل اگر تمہارے اپنوں کے در پر آ جائے تو پھر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا
بلکہ تمہیں عون و محمد کے ماموں کی طرف دیکھنا چاہیے، واہ۔ تمہیں علی اصغر کے بابا کی طرف دیکھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ تمہیں علی اکبر جیسے نوجوان کے بابا کی عزم اور ہمت کو دیکھنا چاہیے، تمہیں سیدہ زینب کے بھائی کو دیکھنا چاہیے، سیدہ سکینہ کے بابا کو دیکھنا چاہیے۔ واہ۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو مولا حسین نے میدان کربلا میں قربان نہیں کیا ہے؟ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ یہی وہ عظیم الشان قربانی ہے کہ امام حسین قیامت تک کے لیے حق کا استعارہ ہے کہ جہاں کہیں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو اہل حق کی پہچان، اہل حق کی علامت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب دیکھیں، ایک طرف تو انبیاء کرام کی قربانیاں جس میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے، ہمیشہ سرخرو ہوئے، جو رب نے کہا انہوں نے کر دکھایا، جو رب کا خواب تھا اسے سچا کر دکھایا، رب کی مصلحتیں آ گئیں، مدد آ گئی۔ لیکن ایک طرف رب تعالیٰ کی مدد پوری کی پوری خانوادہ رسول کے ساتھ ہی ہے، مگر رب کی رضا یہ ہے کہ یہ بچے بھی قربان ہوں گے، یہ امام علی مقام بھی قربان ہوگا۔ اور اب ظاہر روز اول سے ہی چرچا تھا واقعہ کربلا کا بھی، آپ کی شہادت کا بھی۔ بہرحال دیکھیں، جب بھی مارکہ حق و باطل ہوتا ہے مفتی صاحب، ہمیشہ اللہ کی مدد جو ہے وہ حق کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ لیکن بسا اوقات بھی اور اکثر اوقات بھی، اور اس واقعے میں بھی اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو باطل غالب آ جاتا ہے، فتح پا جاتا ہے، مطلب ظاہر ہے سب کو قتل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے ظاہری طور پہ وہ فتح یاب ہو بھی جاتا ہے مارکہ حق و باطل میں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال کیا اور مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن چور جب چوری کرتا ہے تو وہ رضا الہی نہیں ہوتی، صحیح بات، مشیت الہی ہے، تو اس کا ظاہر ہے رضا الہی نہیں ہے۔ انسانی خواہش ہے۔ تو یہاں پر بھی مشیت الہی تھی، بالکل صحیح۔ قضا کے یعنی فیصلوں میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ بات ہونی ہے، لیکن رضا الہی ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان جو ایک جنگ ہے یہ شروع سے ہے۔ صحیح۔ جیسے کسی علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے تا شرار بولہبی، یعنی یہ چلتا رہے گا۔ صحیح۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ناکام کون ہوگا؟ جو باطل کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جب حق اور باطل کے درمیان جب معرکہ ہوتا ہے تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بظاہر باطل بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور بظاہر جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو زمین پر وہ ٹکنے بھی نہیں دیتا، صحیح، اور بظاہر جو ہے انہیں فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اصل جو چیز ہے وہ مقصد کی فتح اور شکست ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھا جائے گا کہ مقصد کس کا کامیاب ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمیں پھر نظر آتا ہے بہت اچھی بات کہ بعض اوقات ہزاروں کا لشکر ہو اور وہ فتح و نصرت پر شادیانی بھی بجا رہا ہو، مقصد اس کا پلید ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے سارے کٹ گئے اور سارے دنیا سے چلے گئے، بظاہر شکست بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد میں کون کامیاب رہا۔ کیا آپ نے اچھی اور بات اس کی سب سے بڑی مثال معرکہ حق و باطل، معرکہ کربلا ہے، کہ 22-23 ہزار کا لشکر ہے، بظاہر انہوں نے مارا بھی، سب کو شہید بھی کیا، اور وہاں پر فتح و نصرت کے نعرے بھی بجنے لگے، انہوں نے خوشیاں بھی منائیں، اور یہاں تک کہ غرور تکبر کے عالم میں خیموں کو بھی جلایا گیا، لاش مبارکوں کو روندا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ مقصد حسین کا جیتا۔ مقصد حسین وہ جیت گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین تھا کہ جس کے پرچم کو یزید نے سرنگو کرنا چاہا، اسے نیچے کرنا چاہا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی قربانی سے اور اپنے تمام آل کی قربانی سے دوبارہ اونچا فرما دیا۔ سب عجیب بات نہیں ہے کہ جیت بھی گیا اور ذلیل بھی ہو گیا۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اچھا، میں اس کی دلیل دوں گا، اس کا پروف ہے ہمارے پاس۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، اب ان کی آل میں سے فقط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، باقی سب شہید کر دیے گئے نا۔
اور نسل حسین وہیں سے چلی. سبحان ٹھیک ہے نا. اللہ. امام حسین یہ بھی قربانی دینا چاہ رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو. فرمایا بیمار ہو تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ میری نسل تم سے چلنی ہے سبحان اور میرے بعد ان کو کون سنبھالے گا؟ اللہ تو اکبر. تب کہیں جا کر وہ رکے. ایک امام زین العابدین سے نسل چلی. آپ کو کتنے حسینی سید نظر آتے ہیں؟ جس ملک میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس دیہات میں جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو حسینی سید ملیں گے. لیکن کیا کوئی یہ کہنے والا ملے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں؟ اگر ہے تو بتا دیجئے. اللہ اکبر. نہیں ہے نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ کہے گا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں. کوئی چھپ کر تو کہہ سکتا ہے، یہ وہ یعنی دار سے تو کہتا ہے کہ میں یہاں پر بھی ہوں، وہاں پر بھی ہوں، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، بعض غلطیاں وہاں بھی، وہ سارے باطل ہے، منافقوں والی بات ہے. لیکن علل اعلان کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یزید کے ساتھ ہوں؟ کہے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا استعارہ ہے حق و باطل کا. حق کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر شہید ہوئے، فقہ کو شہید کروایا، لیکن مقصد آپ کا جیت گیا اور تا قیامت آپ کا مقصد ہمیشہ اوپر رہے. ہمیشہ اوپر رہے. کیا بات. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. وہی بات ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اور دیکھیے حسین کی قوت کا عالم یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے ہیں مگر آج ان کا ذکر آپ کو تقویت دے رہا ہے. مطلب شہید کا ذکر آپ کو تقویت دے رہا ہے. ایک بزرگ نے لکھا جب کبھی صرف غم شبیر و شبر ہو گئے، رحمتیں نازل ہوئیں اور ہم تونگر ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا جی سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، واہ تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. کیا اچھی اصطلاح اور کیا اچھا مصرع. چلیں بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. رسم شبیری کے نام سے ARYQ TV نے ماہ محرم الحرام میں خصوصی نشستیں اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ میں بھی، ہمارے مہمان بھی اور پورا عالم اسلام ذکر حسین سے جڑا رہے اور اہل بیت اطہار سے جڑا رہے. شہداء اسلام کو بھی ہم نے خراج پیش کیا. بطور خاص شہید اعظم بھی کہا جاتا ہے، سید الشہداء بھی آپ کو کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کو خراج سلام ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے پورا عالم اسلام ARYQ TV کے ساتھ. تو رسم شبیری میں مارکہ حق و باطل پہ بات ہوئی. بریک سے قبل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے تھے اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے بھی کمال کی گفتگو فرمائی. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حضور، چونکہ جب بھی ظاہر ہے یہ سانحہ کربلا کی کبھی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک نعرہ یہی ہے کہ حسینیت زندہ ہے اور یزیدیت مردہ ہے. تو اس تناظر میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو ہو کہ یہ بات پرانی نہیں ہوتی، ذکر ہر ایک کی زباں پر ہے، 14 صدیوں سے اس کا بات ہوتی ہی نہیں، پھر بھی پرانی اس کی. جی بلا شبہ بہت ایک خوبصورت ایک سوال ہے اور اہل ایمان کے لیے اس میں خاص سبق ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی کیفیت میں اور کسی بھی لمحے کے اندر آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں کرنا. بالکل. اور جو دین کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کلمہ پڑھنے کا جو حق آپ نے ادا کرنا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ آپ کی ذمہ داری اور جو لا الہ الا اللہ کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ کو اگر توانائی چاہیے، آپ کو قوت چاہیے، تو ذکر حسین سے آپ کو وہ توانائی مل جائے گی، وہ ساری طاقت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اب جو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کی جو بات ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کو سمب فرما دیا کہ اصل جیت کس چیز کی ہے؟ مقصد کی. اور اس واقع کربلا کے اندر جو فتح اور نصرت کے جو پیمانے ہیں وہ بالکل یکسر تبدیل ہو کر رہ گئے اور ہر جگہ ایسے ہی ہوا کہ یعنی جو تخت نشین ہوا کرتا ہے لوگ اسے فاتح کہا کرتے ہیں اور جو خاک نشین ہو جاتا ہے لوگ اسے مفتوح سمجھا کرتے ہیں. بالکل. مگر یہاں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں فتح و شکست کے عنوان کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم خاک نشین بھی ہوئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، اگر وہ تخت پر بیٹھا ہوئے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ فاتح ہو گیا ہے. اس کل بھی ہم ہی فاتح تھے اور آج بھی ہم ہی فاتح ہیں اور قیامت تک فتح و نصرت ہمارے ہی ساتھ ہے. اور شاعر نے بڑی خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے کہ ذرا جو دل سے یہ کہا کہ بتا کہ کیا حسین ہے،
صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، یعنی قیامت تک ایک ہی پکار ہے. بہت اچھی بات. پکارنے والے اگر پکاریں گے تو حسین حسین ہی پکاریں گے، دوسری طرف کو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ملے گا. بالکل صحیح. صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین ہے، اور قیامت تک یہ نام زندہ و جاوید رہے گا، بلکہ جو اس نام کے ساتھ جڑ جائیں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے. اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک دانہ جو زمین کے اندر لگا دیا جاتا ہے، بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا، لیکن وہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لے لہاتا ہوا درخت ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے، اس کے کئی بے شمار پھل ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. وہ اس ایک دانے کی قربانی ہوتی ہے جو آنے والوں کو شجر سایہ دار بھی فراہم کرتی ہے اور اس کا بہترین میٹھا ثمر بھی فراہم کرتی ہے. یہی کیفیت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کی شہادت کی ہے کہ خاک کربلا کے اندر وہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کوئی رہتا اور بستا نہیں تھا، مگر آج وہ شہر ایسا بسا ہوا ہے، وہ خیمے ایسے لگے ہوئے کہ آج پورے شہر کی شکل اختیار کر گیا ہے. جو تاریخ کرنا چاہتے تھے وہ تو تاریخ ہو گئے، مگر یہاں ہمیشہ کے لیے روشنی قائم ہو گئی ہے. اور وہ میدان کربلا میں دیکھیں، اب ایک وہ شہر تھا جہاں دانا پانی روکا گیا خانوادہ رسول کا، اور آج وہ شہر ہے لوگوں کو مہمان نوازی کی مثال دیتا ہے. آج وہاں قدم قدم پر دانا و پانی سب کو مل رہا ہے، ہر آنے والے کو دانا پانی مل رہا ہے اور ان کے نام پر مل رہا ہے. بالکل فراوانی ہی فراوانی ہے. تو وہ جو میدان کربلا میں جو خاک نشی ہوئے، وہ ایک ایسا شجر سایہ دار امت کو دے گئے اور اسلام کی سربلندی کا ایسا سامان کر گئے کہ قیامت تک کوئی دوسرا یزید پیدا ہونے کا نام ہی سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین. کوثر و سلسبیل کے مختار ہے امام حسن امام حسین. کوثر و سلسبیل کے مختار، تشنہ لب اور تشنہ کام حسین. سب جوانان خلد کے سرور ہے امام حسن امام حسین. روح کی تازگی ہے تیری یاد، روح کی تازگی ہے تیری یاد. دل کی تسکین تیرا نام حسین، دل کی تسکین تیرا نام حسین. قدرت انتقام تھی پھر بھی نہ لیا تو نے انتقام حسین. اور تیرا بندہ ذہین تاجی ہے، تیرا بندہ ذہین تاجی ہے. تاجور ہیں تیرے غلام حسین، تاجور ہیں تیرے غلام حسین. وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو رسم شبیری سے اجازت دیجیے گا. منقبت سیدنا امام حسین اور خانوادہ رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب انور ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حمزہ ابراہیم. بارے دیگر مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا شکریہ کہ آپ علماء اپنی مصروفیات ترک کر کے ہمارے ساتھ. شکریہ، جزاک اللہ. اور خوبصورت نشست رہی، بہت خوبصورت آپ لوگوں نے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے. اب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے انور بھائی. حمزہ انور اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ. جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے. ماں فاطمہ بائی حسن ہے، یہی تو گلشن پنجتن. ماں فاطمہ بائی حسن ہے، یہی تو گلشن پنجتن. بابا علی شیر خدا، نانا رسول
اور دامن مرادوں سے پر کرے، چاہے تو سنگ کو در کرے، دامن مرادوں سے پر کرے، چاہے تو سنگ کو در کرے، اور جو گناہ گار کو حر کرے، یہ فقط حسین کا کام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، اور وہ شجاع ہے، وہ دلیر ہے، وہ خدا کے شیر کا شیر ہے، وہ شجاع ہے، وہ دلیر ہے، وہ خدا کے شیر کا شیر ہے، وہ شب علم کی سویر ہے، وہ ضیاء راہ اندھیر ہے، یہ جہان اس کا غلام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، اور جو بقا کا راز بتا گیا، اور جو وفا کی شان بڑھا گیا، جو بقا کا راز بتا گیا، جو وفا کی شان بڑھا گیا، جو لہو سے باغ لگا گیا، اور جو نبی کا دین بچا گیا، اسے قدسیوں کا سلام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام